بازو کا زخم باندھ دے بہنا تو جائیے سو جائے Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Today is the day that Imam Hussein bids farewell to his sisters. And today is the day that Imam Hussein bids farewell to his daughters. آئیے مل کر گریہ کرتے ہیں حسین کی تنہائی پر، آئیے مل کر گریہ کرتے ہیں حسین کی پیاس پر۔ آج صرف مصائب سننے کے دن ہے۔ It is the day when our Mullah was left all alone, when he had to watch and see all of the bodies on the battlefield, when he cried over his children and nephews and all of the loved ones who were murdered on the battlefield. آئے آج مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوروں سے لاش دشت میں پا
किस तरह से बदन से है सर जुदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पहचान लूंगी मैं तुम्हें, आवाज मुझको दो, दम तोड़ते जो देखा है करियल जवान को, आँखों में अब बहन की उजाला नहीं रहा, क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पहचानना तुम्हारे लिए भी कठिन हुआ, देखा है पहली बार जो है ज़ैनब को बेरदाग, आती है शर्म जल्द, बता दो मुझे जरा, क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। करता रहा है ज़िबा की कोशिश कहाँ कहाँ, खंजर से है कटी हुई गर्दन पे भी निशान, काटा है किस तरह से सितमगार ने गला, क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। क़यामत बन के दिन आशूर का ज़ैनब पे आया है, क़यामत बन के दिन आशूर का ज़ैनब पे आया है, हजारों कातिलों के दरमियां, हजारों कातिलों के दरमियां ज़हरा का जाया है, क़यामत बन के दिन आशूर का ज़ैनब पे आया है,
صدا زہرا کی آتی تھی اٹھو غازی سہارا دو میرے بیٹے نے تنہا لاشائے اکبر اٹھایا ہے قیامت بن کے دن عاشوری کا زینب پہ آیا ہے سکینہ روئی ہے شاید تماچشم رنے مارے سکینہ روئی ہے شاید تماچشم رنے مارے بدل کے کروٹیں غازی کالا شاطر تھرایا ہے قیامت بن کے دن عاشوری کا زینب پہ آیا ہے کیا ویرانے کی جھولا اجارائے کمادر کو کیا ویرانے کی جھولا اجارائے کمادر کو بتائے قاتل اصغر تیرے کیا ہاتھ آیا ہے بتائے قاتل اصغر تیرے کیا ہاتھ آیا ہے قیامت بن کے دن عاشوری کا زینب پہ آیا ہے جگر پر ہاتھ رکھ کر شاہدورے ہیں سوئے میدان سے نہ کھا کری اکبر نے
با کو بلایا ہے ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی بے رضا پلٹ آ. اس ارشاد کے لیے مقاتل شاہد ہیں کہ مخاطبہ پروردگار روز عاشورہ صرف امام حسین کی ذات گرامی ہے. امام کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ خدا نفس مطمئنہ کہہ کر خطاب کر رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا اور اس قدر عنایت اور رحمت خاص سے نوازوں گا کہ تو بھی راضی ہو جائے گا. اب میرے پاس واپس آ جا. تو نے جان و مال اور اولاد کی قربانی دے کر میرے دین کی حفاظت کی ہے. تو نے 1,24,000 انبیاء کی محنت اور کوشش کو بربادی سے بچا لیا. اب تو انبیاء کا وارث اور مرضی الہی کا مالک ہو گیا. یہ صرف قلب حسین کی طاقت اور ہمت تھی کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق حق کی حمایت اور حفاظت کرتے ہوئے ہر قسم کے ظلم برداشت کیا اور بڑے اطمینان کے ساتھ صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور صبر کی اس منزل کو حاصل کر لیا کہ جہاں انبیاء نہیں پہنچ سکتے. اتنا قرب خدا بندی حاصل ہو گیا کہ اللہ نے آواز دی میں ایسے صابروں کے ساتھ ہوں. مومنین یہ حسین ہی کا جگر تھا جو کہ ایک دن میں اللہ کی رضا پر پورے گھر کو قربان کر دیا. حسین نے حبیب جیسا دوست کھو دیا, عباس جیسا سہارا کھو دیا, اکبر جیسا کڑیل جوان کھو دیا, اون و محمد جیسے 2 چاند کھو دیے. اپنے بھائی کی آخری نشانی قاسم کو بھی قربان کر دیا. یہاں تک کہ امام کا آخری ہدیہ وہ 6 ماہ کا شیر خوار اصغر بھی امام مظلوم کے ہاتھوں پر تیر کھا چکا. امام بالکل تنہا رہ گئے. اب امام کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے. آقا کو اپنی بہنوں سے ودا ہونا ہے. امام خیمے اہل بیت کے قریب آئے اور کہا زینب, ام کلثوم, اماں فضا, رباب, تم پر حسین غیب کا آخری سلام ہو. حسین رخصت کے لیے آیا ہے. یہ صدا سننا تھا کہ بیویاں امام کے چاروں طرف جمع ہو گئیں. گریہ کرنا شروع کیا. وہ پوچھتی تھی مولا ہم بے وارثوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس جنگل میں ہمارے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں رہا. مولا نے بیویوں کو صبر کی تلقین کی, بچوں کو دلاسا دیا. بہن سے کہا زینب میری منزل اب ختم ہو رہی ہے, میرے اہل حرم اب تمہارے حوالے.
آگے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. زینب بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا. زینب صبر کرنا. بیوی بار بار بھائی سے لپٹ کر روتی تھی. کبھی پیشانی چومتی تھی, کبھی رخسار چومتی تھی, کبھی گلے کے بوسے لیتی تھی. کہا بھیا ماں نے وصیت کی تھی جب حسین آخری رخصت کو آئے تو میری طرف سے اس کے گلے کے بوسے لے لینا. مولا نے بہن کو بٹھایا, شانوں سے چادر ہٹانے کو کہا. فرماتے ہیں بابا نے بھی مجھے وصیت کی تھی جب آخری رخصت کو جاؤ تو زینب کے بازوؤں کے بوسے لے لینا. پھر مولا عابد بیمار کے پاس پہنچے جو کہ غش کی حالت میں تھے. جب بابا کی آواز سنی اور آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں, جھکی ہوئی کمر ہے, زخمی بدن ہے, چہرے پر لہو ہے. بے قرار ہو کر پوچھا بابا آپ کی یہ حالت کیسی؟ چچا عباس کہاں ہیں؟ قاسم و اکبر کہاں ہیں؟ امام نے فرمایا کس کس کو پوچھو گے بیٹا, بس یہ سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا, اور اب میں بھی چند لمحوں کا مہمان ہوں. یہ سننا تھا کہ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میرا عصا اور تلوار لا دیجئے, میں بابا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. امام مظلوم نے بیٹے کو گلے سے لگایا, کہا بیٹا اب تم وقت کے امام ہو اور اس قافلے کے سالار ہو, تمہیں میرے بعد بڑی مصیبتیں برداشت کرنی ہے, بیٹا صبر کرو. یہ فرما کر راز امامت سپرد کرتے ہوئے کچھ وصیتیں کی. مومنین مولا نے آپ کو اس مصیبت کے وقت بھی یاد رکھا. فرماتے ہیں بیٹا جب قید سے چھٹ کر وطن جانا نصیب ہو تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, اور کہنا جب تم ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا. کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کیسے میں اپنے ننھے اصغر کے لیے پانی طلب کر رہا تھا. کسی نے میرے بچے پر رحم نہ کیا اور اسے میرے ہاتھوں پر تیر کا نشانہ بنا دیا. مولا بیٹے سے ودا ہوئے, نانا کی عبا اوڑی, سر پر نانا کا امامہ سجایا. اب جب خیمے کے در پر آ کر رہوار پہ سوار ہونا چاہتے ہیں تو کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں, لیکن کوئی سوار کرانے والا نہ تھا. مختل کی طرف رخ کیا, آواز دی عباس آ کر بھائی کو سوار تو کرا دو. بہن بے تابی سے خیمے سے باہر آ گئی, بھائی کو سوار کرایا. اب جب مختل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو رہبر آگے نہیں بڑھتا. مولا نے فرمایا اے عزب وفادار, میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے, میری یہ آخری سواری ہے, اس کے بعد تکلیف نہیں دوں گا. اس نے اپنی گردن سے اشارہ اپنے پیروں کی طرف کیا. مولا نے جب نیچے دیکھا تو ایک ننھی سی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی, رو رو کر کہہ رہی تھی میرے بابا کو مختل میں نہ لے جانا, میں یتیم ہو جاؤں گی, میں بابا کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی ہوں. امام رہوار سے اترے, جناب سکینہ کو گود میں لیا. بی بی نے پوچھا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے نا, میں پانی لینے جا رہا ہوں. بچی نے کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے, مجھے پانی نہیں چاہیے. بابا مت جائیے, جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا. مولا فرماتے ہیں بی بی میں نے اپنے نانا سے بچپن میں ایک وعدہ کیا تھا, بی بی میں وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. بیٹی نے کہا اچھا بابا میں اب آپ کو نہیں روکوں گی, مگر بابا مجھے آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لیں.
मौला वहीं करबला की जलती जमीन पर लेट गए, बेटी को सीने से लगाया, बहुत प्यार किया, रुखसारों को चूमा, हाथों को चूमा, कानों पे प्यार किया, ना जाने किस दिल से बेटी को अलविदा किया होगा। मौला फिर से जुलजना पर सवार हुए और जंग के मैदान में आए। ये कहकर तलवार निकाली, आओ एक प्यासे की जंग देखो। मौला ने फौजी अशकिया पर हमला करना शुरू किया, जो सामने आता था उसको कत्ल करते जाते थे। फौज में भागदौड़ मच गई, हर शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मीर अनीस ने यूं मंजर कशी फरमाई, 2 दिन की भूख प्यास में क्या क्या लड़े हुसैन, हैदर की शान से लबे दरिया लड़े हुसैन, अल्लाह रे हर्ब लाखों से तन्हा लड़े हुसैन, ऐसा कोई नहीं लड़ा जैसे लड़े हुसैन। गुलता खुदा की राह में बस 2 वली लड़े, या फातिमा का लाल लड़ा या अली लड़े। एक मर्तबा असर का वक्त हुआ, निदाए गैबी आई। ये सदा का सुनना था, आका ने तलवार ने आम में रख दी, भागी हुई फौज पलटी और चारों तरफ से अशकिया ने हमला कर दिया। किसी ने तीर फेंका, किसी ने बर्छी मारी, किसी ने तलवार से मारा, किसी ने पत्थर बरसाए। जिसे और कुछ ना मिला उसने आका पर गरम रेत फेंकी। मेरा मौला सर से पांव तक जख्मी होता चला गया। जब जख्मों से चूर हो गए और घोड़े पर ना संभल सके, जीन से जमीन पर आए। बदन पर इस कदर तीर लगे हुए थे कि जिसमें मुबारक तीरों पर मुअल्लक हो गया। फिर शिमरे मलून आगे बढ़ा और वो बेअदबी की कि मख्तर की जमीन कांपने लगी। जानू हुसैन की पुश्त पर और खंजर सूखे गले पर। एक मर्तबा सारे अंबिया की अरफा मैदान करबला में आ गई। आदम से लेकर खातम तक सारे मौजूद थे। जनाब मुर्तजा, जनाब सैयदा भी मौजूद थी। जब पहला खंजर चला, हजरत आदम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दे, इससे आगे मैं नहीं देख सकता। दूसरा खंजर चला, हजरत नूह ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं भी आगे नहीं देख सकता। तीसरा खंजर चला, हजरत इब्राहिम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं तो इस्माइल को भी मरते नहीं देखा, आंखों पे पट्टी बांध ली थी। यूं ही जरबतें चलती गईं, अंबिया रुख मोड़ते गए, यहाँ तक कि ऐसा वक्त आया रसूल खुदा ने रुख फेर लिया। कहा, या अली, अब आप जाने और हुसैन जाने। फिर एक ऐसा वक्त आया, अली मुर्तजा ने भी रुख फेर लिया। कहा, या फातिमा, अब आप जाने और हुसैन जाने। जनाब सैयदा आगे बढ़ी, दोनों हाथ मौला हुसैन की गर्दन पर रखे। एक मर्तबा कहा, शेर, मेरा बच्चा है बेगुनाह, मत ज़िबा कर मेरे बच्चे को। एक जलजला सा आया, करबला की जमीन लरजने लगी, आसमान का रंग सुर्ख हो गया, हर पत्थर के नीचे से ताजा खून बहने लगा। फरिश्तों में शोर बरपा हुआ, कद कुतिल हुसैन बे करबला, कद ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, लानतुल्लाहि मिन कौम ज़ालिमीन। मक़तल में गिर रहा है, मक़तल में गिर रहा है, संभालो हुसैन को, या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को,
یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں، لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام، اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے، وہ لوریاں بھی آج، وہ لوریاں بھی آج، سنا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے تو، پانی اگر ملے تو پلا دو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، شہ کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح، گودی میں لے کے تیسری شعبان کی طرح، کچھ دیر ہو سکے تو، کچھ دیر ہو سکے تو سلا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، زینب صدائے دیتی ہے اے بے قرار ماں، زخموں کو مل کے باندھیں گی حیدر کی بیٹیاں، خیمے میں ایک بار، خیمے میں ایک بار بلا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، مقتل میں گر رہا ہے،
مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو